ہلو، السلام علیکم نوشین، آواز آ رہی ہے؟ بتا سکتے مجھے ایک باری ساری چیزیں ٹھیک ہیں کیا؟ کمنٹ کر دو۔ عظیم بھائی السلام علیکم، ندیم بھائی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ۔ اگائیں تو جڑیں تو ٹیم والے میسج کر دو، سب کو جڑ تو جائیں، کچھ ہمت تو بندے گی، کچھ لوگ تو آئیں گے۔ السلام علیکم۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ اس میں ریکویسٹ کیسے بھیجتے ہیں کسی کے لیے، اگر کسی کو ایڈ کرنا ہو تو؟ ندیم بھائی اوکے، پتہ چل گیا۔ یہ آج کی شام جو ان کے نام، جی انیدا، بالکل آج کی شام جو ان کے نام ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص دوست ہمارے سرحد پار سے جڑیں گے، تو انوائٹ کر لیتے ہیں ہم ان کو۔ کیا ہے ہم نے ان کو۔ تو آج کی شام جون ایلیا صاحب کے نام ہے، اور جون ایلیا صاحب جو کہ ہندوستان میں امروہہ میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پارٹیشن کے وقت وہ پاکستان چلے گئے۔ دانش بھائی السلام علیکم۔ یہ تو آپ ہیں جو آپ نے لکھا ہے، خیر جون صاحب ہیں سب تو آج کل کے اسٹار، تو جون صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ اب سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب میں انسٹاگرام میں نے شروع کیا تھا، تب سے میں ایک پیج فالو کرتا تھا، وہ پیج پاکستان کے ایک شخص ہیں ان کا ہے، تو ان کو آج میں نے انوائٹ کیا۔ میں اس پیج سے بہت متاثر ہوا ہوں، انہوں نے جون صاحب کی اتنی شاعری پھیلائی ہے، مطلب بہت انہوں نے جون صاحب کے لیے کام کیا ہے، تو میرا من تھا کہ میں ان سے ایک باری بات کروں کہ جون صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، تو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں ان کو سارے پوسٹ کو فالو کرتا ہوں، اور وہ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں، ایک بار دوبارہ بھیج دیتا ہوں۔ تو بہت سارے پوسٹ ایسے ہیں، بہت ساری باتیں مجھے ان کے پوسٹ سے پتہ چلی ہیں جون صاحب کے بارے میں، جو میں کہیں کتابوں میں نہیں پڑھی تھی، یا کوئی صرف پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، خیریت؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا جان پہ بات کرنے کے لیے، اس کا بہت شکر گزار ہوں، آباد ہوں۔ بہت بہت شکریہ یار عدنان بھائی، آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ ایک دم سے آپ نے نہیں ریئیکٹ کوئی کیا، مسئلہ نہیں بہت بھائی، بہت شکریہ۔ جان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، جب ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ آ جائیں گے جان کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ چلیے تو جو بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بتا دوں کہ آپ عدنان بھائی ہیں۔ عدنان بھائی پاکستان میں جہلم شہر سے ہیں، پنجاب کے، اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ ہیں عدنان بھائی۔ اور عدنان بھائی نے جون صاحب کے لیے جو انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں، جتنا کام انہوں نے کیا ہے، ویسے بہت سارے لوگ جون صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن عدنان بھائی اور ان میں سے ایک ہیں، اور کافی حد تک بہت اچھے درجے پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ عدنان بھائی، آپ نے جون صاحب کے لیے اتنا کام کیا اور جون صاحب کو بہت شکریہ دونوں آپ کے ملکوں میں پیار اتنا کا، پھیلایا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ نے اس قابل سمجھا جو بس جان نے جو ہے متاثر اس قدر کیا ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کیے بغیر رہ نہیں سکے ہم، اچھا جی، اور اسی بالکل وجہ بالکل، سے آج جون ہم صاحب آپ کی کے ساتھ شاعری،
جی 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 بالکل، میرا بہت من تھا، میں بہت بہت دن سے آپ کے پیج کو فالو کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں اور باتیں بہت مجھے شکریہ، ایسی بہت شکریہ. پتہ چلی آپ کے پوسٹ کے، جو بھی آپ ڈالتے ہیں اس کے، کہ جو میں نے یہاں جو کتابیں اویلیبل ہیں جون صاحب کے بارے میں، یا جو لوگ بتاتے ہیں، جو ویڈیوز اویلیبل ہیں، ان سے نہیں پتہ چلی تھی جو آپ کے پوسٹ سے پتہ چلی. تو بہت 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 شکریہ یہ ساری چیزیں اور کوئی بات ساری باتیں ہمارے سامنے لانے کے لیے. نہیں. جی جی، بہت نوازش. بس میری کوشش یہی تھی کہ میں جو ہے کہ اگر میں جان کو پھیلاؤں تو اس طرح پھیلاؤں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سمجھ آئے، ان کی کتابوں سے جو کچھ انہوں نے لکھا وہ عوام تک پہنچا. بس اسی کوشش میں جو ہے یہاں تک آ گئے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کا جو پیار ہے وہ یہ یہاں تک لے آیا. جی جی. اور جو تو لوگ دیکھ عدنان سکیں بھائی، ان کو میرا سلام. جی میرا بھی سلام. تو کچھ باتیں ہیں جو ہم آج آپ سے اسپیشلی مطلب اس ٹاپکس پہ جی جی بات کرنا چاہتے ہیں. تو سب جی سے جی پہلا سوال یہ تھا، جو میری ٹیم ہے، ہم یہاں پہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں اردو کے لیے، ہندوستان میں اردو زبان کو زندہ رکھنے کے جی لیے. تو ایک ہماری پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اور میں بھی اس ٹیم کا ہی ایک حصہ ہوں. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں اور بھی بہت اچھے ماشاءاللہ نامور شاعر ہیں، ہندوستان کے بھی شاعر ہیں، اردو شاعر بہت سارے ہیں، تو جون ہی کیوں آپ کا مطلب ایسا چنا آپ نے کہ جون ہی سے شروعات کی جائے، انہی کے لیے کام کیا جائے؟ جی 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 بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بولا. بہت ایسے شاعر ہیں جو جان سے پہلے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، جو بہت جن کا نام ہے. تو جان کو جو ہے وہ اس کو چوز کرنے کا جو ایک وہ وجہ تھی، وہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے میں جب کالج میں تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا جان کا، کہ وہ مجھے شعر وہ کہ یاد نہیں آ رہا مجھے. دل تمنا سے ڈر گیا جانم، سارا نشہ اتر گیا جانم. واہ. یہ پہلا جو شعر ہے وہ میں نے پڑھا تھا. تو اس شعر کو پڑھنے کے بعد اس شعر کے نیچے لکھا تھا جون ایلیا. میں نے دیکھا یار یہ لڑکی کون ہے. میں جون ایلیا کا ایک لڑکی سمجھا تھا. میں نے اچھا کہا یار یہ اچھا. لڑکی کون ہے جس نے یہ شعر لکھا. تو پھر میں نے سرچ کی، میں نے گوگل کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یار پاکستانی شاعر ہیں. تو جان جو ہے وہ ان کا ایک مزاج جو ہے نا وہ دوسرے شاعروں سے بالکل الگ ہے. جان ایک سرتپا شاعر ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ شاعری کی ہے، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا. شاید ان کو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں تھا. تو ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو انداز بیان تھا، باقی تمام شاعروں سے مختلف. یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے جو ہے متاثر کیا، جان کے اس مزاج میں، جان کی زندگی کے جو پہلو، جو واقعات ہیں، جو ان کی زندگی کے جو غم ہیں، جو ان کی اپنی بیوی کے ساتھ طلاق ہے، ان سب واقعات نے مجھے جان کے ساتھ جوڑ دیا تھا. اس وجہ سے بھی میں جو ہے وہ جان کو جو ہے بہت پسند کرنے لگا. بہت بہت اچھے، بہت اچھے. جی جی تو مطلب جون صاحب کی زندگی سے آپ کی واقفیت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو بہت زیادہ، بہت زیادہ. کچھ 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 ہم نے وہ سنا کہتے ہے ہیں کہ کچھ. جی جی بتائیے. جی 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 میں کہہ رہا تھا کہ جان کیسا ہے نا، کہ جان کی جو اگر کوئی جان کو شعر لکھتے ہیں نا تو وہ ان کی بیتی مجھ کو اپنی بیتی لگتی تھی. مثلا کہ کوئی شعر پڑھتا تھا نا، اس میں مجھے اپنا وہ جو ہے نا وہ غم محسوس، یار یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے، یار یہ تو ہوتا ہے، یہ تو آج کل یہی ہو رہا ہے. یہ چیز بھی تھی جو ہے وہ اس نے مجھے نا متاثر کیا بہت. ویسے شاعری کے ساتھ یہی ایک چیز ہے کہ آپ مطلب میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جی آپ کو بالکل. وہی شاعری زیادہ، شاعری یا شاعر زیادہ پسند آتا ہے جس جو کی آپ کو، شاعری جی جی بالکل. آپ اس سے ریلیٹ کر پاؤ. جی جی بالکل. جی. تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں جون صاحب کی زندگی کے، جیسے کچھ غزلیں یا کچھ شعر انہوں نے لکھے ہیں جو بہت سارے واقعوں پہ ہیں. مطلب کچھ جون صاحب کے ساتھ ایسا گھٹا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر کوئی شعر کہے یا نظم کہے، اور وہ بہت بہت آگے تک آج بھی بہت فیمس ہیں ان کے وہ قصے. تو ان میں سے کچھ ایک قصے میں نے آپ کی زبان سے پہلے بھی سن چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی اگر آپ کو کوئی قصہ ایسا یاد ہو تو آپ پلیز وہ سنا دیں. میں ایک شناخت کر دوں. قصہ جو مجھے ایک یاد، جی 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 وہ جی ایک شعر آپ نے پڑھا تھا، ڈالا تھا اپنے پوسٹ پہ کہ غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی جی میں جی سو رہی ہے. ہاں یار تو میں یہی سنانے والا تھا. آپ نے میرے منہ کا جو واقعہ بول چل دیا، اسی کو آپ نے چھین لیا میرے منہ سے. تو میں کہنے لگا کہ یہ جو واقعہ ہے نا یہ بڑا مزیدار ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ صرف جان ایلیا نے جو ہے نا مجھ سے شادی کی تھی، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جان ایلیا کی شادی سے پہلے ایک منگیتر ہوا کرتی تھی. تو جان ایلیا کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا. تو جان ایلیا ان کے ساتھ کافی جو ہے وہ پیار کرتے تھے. یہ واقعہ جان ایلیا کے ایک دوست ہیں خالد احمد انصاری،
انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جان ایلیا اکثر دوپہر کو نا اپنی منگیتر کو ملنے جایا کرتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جان ایلیا اپنی منگیتر کو ملنے گئے تو وہ سو رہی. تو جان ایلیا کو جو ہے بہت وہ کہتے ہیں نا کہہ سکتے ہیں دکھ لگا, بہت ان کو نا فیل ہوا کہ ان کی جو اہمیت ہے نا امپورٹنس جو ہے نا وہ روزانے سے نا کم ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس واقعہ سے مثلا کہ اتنا دل برداشت ہوئے کہ انہوں نے یہ منگنی ختم کر دی, یہ رشتہ ہی توڑ دیا تھا. مطلب کہ اس قدر وہ احساس انسان تھے. اچھا ایک چھوٹی سی اگنورنس سے جو ہے انہوں نے ایک رشتہ ختم کر دیا. اچھا. تو یہ اس پر پھر انہوں نے اپنی غزل لکھی تھی تعظیم محبت. یہ تو آپ نے ایک شعر بولا تھا نا کہ پوری غزل ہے جان ایلیا کی کتاب میں تو اور اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس میں وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں. جی میرے پاس ایک کتاب موجود ہے, سارے اشعار مجھے یاد نہیں ہیں, میں آپ کو نا ایک دو اشعار اس میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جی بالکل. بات تب تک میں بتا دیتا ہوں, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. توحید بھائی, جی دانش بھائی, السلام علیکم, ثنا, جی نوشین, جی عدنان بھائی. جی تو غزل کا عنوان بھی یہی ہے کہ تعظیم محبت. تو جان ایلیا لکھتے ہیں کہ ہے مجھ پر تانا زن میرا احساس, واہ. تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہلے شعر سے انہوں نے نا اپنا وہ شکوا کرنا شروع کر دیا کہ تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے. تمنا اپنی قیمت, کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی, جی میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے. کانٹے, ہوشا یہ طرز تعظیم محبت, یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے. واہ بہت خوبصورت شعر. غمے اب آخری شعر جو آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے, غمے فرقت کا شکوا کرنے والی, غمے فرقت کا شکوا کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے. واہ تو یہ بہت خوبصورت. 4-5 اشعار ہیں, لیکن اس پورے غزل کے ہر شعر میں جان ایلیا اپنی بہتر سے شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس قدر اس واقعہ نے جان ایلیا کو جو ہے وہ سکھایا تھا. جی. تو عدنان بھائی ایک چیز میرے ذہن میں بہت بار آتی ہے کہ جیسے ہندوستان میں جون صاحب پیدا ہوئے اور پھر وہاں چلے گئے, بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں جانے کے بعد لکھی, اور اب ان کی جو شاعری ہے وہ اس وقت تک جو جیسے آپ کو بہت متاثر کرتی ہے, مجھے یا ہمارے جیسے بہت لوگوں کو متاثر کرتی ہے, تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جون صاحب کی جو معروفیت ہے یا جو مشہوریت ہے وہ کافی لمبے بعد انہیں وہ اس کا اجر ملا جو ان کی محنت تھی. آپ کو بھی کچھ ایسا لگتا ہے کبھی؟ بالکل یہی بات ہے. وہ کہتے ہیں جب انسان زندہ ہوتا ہے نا تو اس کو اتنی قدر قیمت نہیں ہوتی, لیکن جب وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر جو اس نے کام کیا ہوتا ہے یا پھر جو اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ ابھر جاتی ہے. جان ایلیا کے ساتھ بھی اس سیم معاملہ پیش آیا. آپ دیکھیں کہ جان ایلیا کی زندگی میں ان کا صرف ایک ان کی کتاب شائع ہوئی شاید, اچھا, اور اس کتاب نے ان کی زندگی میں بھی تھوڑے سے عرصے میں جان ایلیا کو اتنی شہرت تک پہنچا دیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی آج تک جان ایلیا جو ہے اب تمام جو نئے آج کل لوگ شاعری کی طرف آ رہے ہیں وہ جان ایلیا کو اپنا رہے ہیں. جی یہی وجہ ہے کہ جان ایلیا اپنے مرنے کے بعد بھی ابھی تک جو ہے جان ایلیا اتنے فیمس ہیں. سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر جو ہے وہ جان ایلیا ہیں. جی. تو یہ بالکل یہی بات ہے کہ مرنے کے بعد جان ایلیا کو جو ہے وہ شہرت ملی. جی. تو آپ نے ابھی کہا کہ ان کی ایک کتاب ان کے اس میں جیتے جی شائع ہوئی, باقی کتابیں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھیں. جی یہی بات ہے. یہ کتاب جان ایلیا کی شائع ہوئی تھی 1983 میں شاید, جب جان ایلیا کی عمر کم از کم 54 یا 53 تھی. اچھا. اور یہ اس کتاب کو لیٹ چھپوانے کا, لیٹ پبلش کرنے کا وجہ جان ایلیا خود بھی تھے. جان ایلیا نے اس کتاب کے دباچے میں اس وجہ کو لکھا ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ میں اپنا جو ہے مواد جو ہے اپنا کلام جو ہے لوگوں کو مہیا کروں, لیکن میں اس کو ٹالتا رہا. ان کی بیوی نے اتنی کوشش کی, جو ان کی بیوی تھی زاہدہ, اتنی کوشش کی, لیکن جان ایلیا نے تو اپنا کلام نہیں دیا. ان کے بہت سے اور دوست بھی تھے, انہوں نے بھی اس کو اپنا دینے سے انکار کر. اس کی مین وجہ ان کے والد تھے. اس کی وجہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. وہ وجہ میں تمام فینس کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں.
کہ انہوں نے اپنا کلام شائع کیوں نہیں ہونے دیا. جی میں 1 منٹ وہ میں پیج نکال لوں جس کو جان ایلیا نے جو لکھا تھا. جی جی ایک سوال آیا ہے کہ کیا جون ایلیا کسی کے عشق میں تھے؟ اس کا جواب میں آپ پہلے دیجیے. اس کا یہ بتا دوں پھر میں اس کے بعد جی 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 ٹھیک. میں یہ ادھر گیا. آپ کو کچھ سوال پوچھنے ہو جون ایلیا سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ جی سکتے جی ہیں جی جی عدنان جی بھائی جی سے، جی جی اور جی ہم ضرور اس کے جس بارے نے میں پوچھے بتا دیں گے، کوشش کریں گے بتانے کی زیادہ تر چیزیں. معذرت مجھے ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا، مجھے نہیں نہیں مل کوئی نہیں مسئلہ رہا. نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تب تک میں جی جو ہاں مل گیا آپ کو. ٹھیک. جی جی آ گیا. جان ایلیا کہتے ہیں کہ موسم سرما کی 100 پہر تھی، میرے لڑک پن کا زمانہ تھا. پاپا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے، نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے. میں بھی بہت اداس ہو گیا. وہ مگر بھی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. میں نے پوچھا بتائیے بابا کیسا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے. میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا. مگر بابا سے کیا ہوا وعدہ میں پورا نہیں کر سکا. میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئی. بس چند متفرق مسودے رہ گئے. یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں متنفر رہا. مطلب کہ وہ اپنا والد سے کیا ہو وعدہ پورا نہیں کر سکتے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جان ایلیا نے اپنا کلام بھی جو ہے وہ بہت تحقیر سے چھپایا. شاید وہ پبلش کروانا ہی نہیں چاہتے تھے. جی 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 تو یہ وجہ ان کے والد صاحب کی تھی. والد صاحب بھی ان کے لکھتے تھے. جی وہ شاعر تھے، وہ بھی شاعر. واہ واہ واہ، شفیق لیا. بہت 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 جی اچھی بات آپ نے بتائی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھی. ایک سوال آیا تھا کہ جون ایلیا کسی کے عشق میں تھے، تو جی میں اس کا عشق میں یہ عشق نہ کہیے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے عشق میں مبتلا تھے. جان ایلیا نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے. جان ایلیا نے اپنا پہلا عشق اپنی صرف اس عمر میں کیا تھا جب ہم جیسے لوگ جو ہے بچپن میں کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے. 8 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا عشق کیا تھا، صرف 8 سال کی عمر میں. جی واہ واہ اور اس واہ. کے بعد بھی کتنے عشق جو ہیں وہ انہوں نے اس کا ذکر انہوں نے اس کتاب کے دیباچہ میں کیا ہے. اگر آپ کے پاس شاید ہے جان ایلیا کی کتاب، اس میں انہوں نے تمام وہ اپنے جو انہوں نے عشق کیا ہے ان کا ذکر ہے اس کتاب میں. 12 سال کی عمر میں ایک صوفیہ نامی لڑکی کو خط لکھا کرتے تھے. صوفیہ نام. جی صوفیہ نامی لڑکی کو ایک خط لکھا کرتے ہیں. اس خط کا ذکر بھی انہوں نے اس کتاب میں کیا. اس کے علاوہ امروہہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام جان ایلیا نے مینشن نہیں کیا. اس کو جان ایلیا عشق کرتے تھے، بہت دور کر چاہتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ اس لڑکی کا بات ہے وہ کہیں اور پکی ہو گئی. اس کی شادی ہو گئی نا، وہ چلی گئی. جی تو جب یہ وہ چلی گئی تو جان ایلیا کو بہت دکھ ہوا تھا. تو پھر جان ایلیا کو پتا چلا کہ صرف جان ایلیا ہی نہیں، بہت سے اور لوگ بھی، مرد بھی اس لڑکی کے عشق میں مبتلا تھے. تو جان ایلیا کو بہت اس بات پہ غصہ آیا تھا اور انہوں نے اس پہ نا ایک غزل بھی لکھی تھی. وہ جان ایلیا کی کتاب سرنود میں موجود ہے. بہت غصے میں انہوں نے نا یہ غزل اس لڑکی کے لیے. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا نے کافی عشق کیا ہے. کافی عشق کیے ہیں. تو یہ کانسٹینٹائن مغل تو جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ کبھی اس سے محبت ہو گئی. ہر پہلا اس کا میں جھوٹے ہو گئے جذبے کمینے ہوئے خواب اپنے. ہاں کبھی اس سے محبت ہو گئی. واہ 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 واہ. جون ایلیا صاحب نے زیادہ تر شاعری مطلب کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں گھٹا اس پہ انہوں نے غزل یا نظم لکھی یا کچھ شعر لکھے. جون ایلیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریئلسٹک شاعری انہوں نے کی ہے. اسی لیے یہی ایک وجہ ہے کہ آج کل یوتھ میں سب سے زیادہ ایک سوشل میڈیا پہ جو ایک نام چلتا ہے اردو شاعروں کی لسٹ میں، تو سب سے بڑا نام اس وقت جون ایلیا کا. تو میں سمجھتا یہی ہوں کہ بات ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ ان کی بہت ریئلسٹک شاعری، اور کہیں نہ کہیں ایک محبوب کو مطلب ایک لیول پہ رکھنے کی شاعری، مطلب ایک معیار میں رکھنے کی شاعری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جون ایلیا صاحب نے کی ہے. آپ اس بات سے کہاں تک جی
میں جی جی بالکل میں اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر محبوب کو کسی نے صحیح ٹھیک طرح سے اپنے محبوب کو عزت یا تعظیم دیا نا وہ جون ایلیا ہوں، نے، جس کا میں پروف جون ایلیا کے ایک شعر سے دینا چاہوں گا۔ جون ایلیا کہتے ہیں کہ چاند نے تان لی ہے چادر ابر، آہا، اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی۔ مطلب کہ اب وہ چاند کپڑے بھی چھپ جاتا ہے کہ جب محبوب جو ہے وہ کپڑے بدلنے لگتا ہے، کہ اس قدر عزت اور تعظیم جون ایلیا نے اپنے محبوب کو دی ہے۔ جی تو جی اس جی سے آپ جی کہہ سکتے ہیں کہ جون ایلیا اپنے محبوب کو عزت دینے والے، جیسے آپ نے بولا ہے ریلسٹک ہوں، شاعر تھے، انہوں نے جو لکھا ہے حقیقت پہ لکھا ہے، حقیقت میں مبنی انہوں نے ہر شعر لکھا۔ بہت بہت بڑھیا، بہت 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 اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں رضوان بھائی۔ بہت ایک دو کوشچن جو آ رہے ہیں کمنٹس میں وہ لے لیتا ہوں۔ جی ایک جی ضرور ضرور ایک ضرور ایک ضرور۔ ایک آپ کی پسندیدہ کوئی غزل کی فرمائش آئی ہے کہ آپ کو جو پسند ہو وہ بتا دیں، کیونکہ کمنٹس کافی سارے آ رہے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں تو مجھے مجھے ایک ہوں، جو غزل پسند ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ جون ایلیا نے اپنی بیوی کے نام لکھی تھی۔ جی اس کا پہلا مصرع ہے کہ جاؤ بے قرارے بے دلاں، شام بخیر شب بخیر، شام بخیر شب بخیر۔ عالم عالم ہوا دھواں دھواں، ہوں، شام بخیر شب بخیر۔ واہ، اب میں غزل نکال لوں، اس کے بعد ہم تھوڑی میں اس کو جی جی سنا جی دیتا ہوں، جی یہ میرے پاس ابھی موجود ہے۔ میں ڈھونڈنی پڑ جاتی ہے اگر غزل جو اس میں کافی غزلیں ہیں تو اس وجہ سے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذخیرہ جب یا انسان وعدہ ہوتا ہے تو وہ کتابوں سے ہی یہ اذان پورا کا ویٹ ہوتا کر لیں تھوڑا سا، ہے۔ جی جی بالکل، اذان، ہاں اذان کا وقت ہو رہا تھا جب میں نے شروع کیا تو یہاں پہ اذان ہو رہی تھی، آدھا گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ بس اذان ہو جائے تو شروع کر دیں۔ جی جی میں تب تب تک تک میں کمنٹس پڑھ لیتا۔ جی 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 فنان بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں تو میں یہاں آڈینس سے تھوڑی بات کر لیتا جی ہوں۔ جی جی ایک آپشن نہیں آ رہا ہے میوٹ، جو آپشن نہیں آ رہا ہے تو میوٹ کر دیں۔ چلیے چلیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویٹ کر لیتا ہوں۔ ہماری ٹیم کے ہی ایک شخص ہیں جناب دانش بھائی۔ دانش بھائی آپ کچھ سنانا چاہیں، اگر کچھ جڑنا چاہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری جو ٹیم ہے، پورے گروپ ہے، اس میں سب سے زیادہ جون ایلیا کے جو فین ہیں وہ ہمارے دانش بھائی ہیں۔ دانش بھائی آپ سنائیں نہ چاہیں اگر کچھ تو بالکل موسٹ ویلکم ہے، آپ سنا سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی، کوئی بھی قصہ آپ ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جون ایریا سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، عارف بھائی، توحید بھائی، کوئی بھی۔ جی بھائی اذان ختم ہو گئی۔ جی عدنان بھائی آپ کو غزل مل گئی آپ کو تو آپ سنا دیجیے۔ میں عجیب و غزل مل گئی، یہ جون ایلیا نے اپنی بیوی کے نام لکھی تھی۔ جی تو اس کا پہلا شعر ہے جاؤ بے قرارے بے دلاں، یہ مجھے غزل بہت پسند ہے۔ اس غزل کا ہر شعر، کافی اشعار ہے لیکن اس غزل کا ہر شعر لاجواب ہے۔ جاؤ ہوں، بے قرارے بے دلاں، شام بخیر شب بخیر، صحن ہوا دھواں دھواں، شام بخیر شب بخیر،
ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ، واہ ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ، تو میری جان ہے میری جان، شام بخیر شب بخیر۔ یہ سب واہ جون علی اپنی بیوی کو کہتے ہیں۔ واہ دید سے جانے دید تک، دل سے روح امید تک، واہ کوئی نہیں ہے درمیان، شام بخیر شب بخیر۔ شب بخیر واہ بجت کرے گی زندگی جسم با جسم جا بجاں، آہا جسم با جسم جا بجاں، شام بخیر شب بخیر۔ اب یہ جو اگلا شعر میں پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جی اے میرے شوق کی امنگ، آہا میرے شباب کی ترنگ، شب آپ کی طرف تجھ پہ شفق کا صائباں، شام بخیر شام شب بخیر بخیر۔ شب بخیر آہا بہت شاندار بہت خوبصورت یہ ساری غزل جون علی نے اپنی بیوی کا نام لکھی ہے۔ اس سے واہ کافی اشارہ لکھے ہیں، جو میں نے چند اشارہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جی یہ جی غزل کے جی بیسٹ ہے۔ جی 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 محمد دانش بہت شکریہ یار۔ ادیش بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ ادیش بھائی یہ میرے بہت بہت بڑے فین ہیں، یہ میری طرح جون ایلیا کے۔ اچھا تو یہ اچھا بھی ان کو بھی بہت سارے سلام۔ ایک سوال آیا تھا کہ وائی جون ایلیا ہیڈ بیڈ لائف ان ہز اینڈ ٹائم، مطلب آخری وقت میں ان کو بیڈ کچھ لائف، برا ویسے دیکھا جائے تو جون ایلیا کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ بیڈ ہی رہی ہے، کہا جائے تو۔ بیڈ جو اداسی جو ہے وہ جون ایلیا کا جو ہے وہ ساتھ رہی ہے، اس نے کبھی جون ایلیا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی جون ایلیا نے اپنی اس اداسی کا سبب اپنے والد کو ٹھہرایا ہے۔ اچھا جون ایلیا اپنی شاید کی کتاب کے اسٹارٹ میں لکھتے ہیں، میں یہ بتا دیتا ہوں، یہ اپنے سے بات نہیں کر رہا، جون ایلیا نے خود یہ بات لکھی ہے۔ یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اطراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ جی یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے، بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاہ گیا، مجھے رائے گاہ ہی جانا چاہیے۔ اب جون علی اپنے والد سے شکوہ کرنے لگے ہیں۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مصالحہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ مطلب کہ جون ایلیا نے اپنے باپ کو اپنی تربیت ٹھیک طرح سے نہ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ہے، اور آگے چل کے آپ دیکھیں تو جون ایلیا اپنی بیوی سے بچھڑنے کے بعد اور ہی زیادہ اداسی میں وہ جو ہے وہ چلے گئے۔ 10 سال تک انہوں نے ایک قصہ نہیں لکھا تھا اپنے کمرے میں، انہوں نے خود کو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اچھا شراب نوشی شروع کر دی تھی، اور جس جو ہے وہ جون ایلیا کی زندگی تاریخی پہ لکھی گئی۔ جی 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 اور جون ایلیا کا اینڈ بھی جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جون ایلیا کو رہنے کے لیے کمرہ نہیں میسر تھا۔ وہ ایک علامہ قرار نقوی صاحب ہیں، انڈیا کے ہی ہوئی ہیں، وہ یہاں کیونکہ ہاں جون ایلیا رہا کرتے تھے، اچھا مطلب کہ ان کے اولاد ان کو چھوڑ گئی تھی، ان کی بیوی ان کو چھوڑ گئی تھی، تو یہ سارا دکھ جو جون ایلیا اپنے سینے میں لیے جو ہے وہ ان کے دل دفن ہو گیا۔ تو جون ایلیا کی پوری زندگی جیسے آپ نے کہا کہ ایک اداسی میں ہی گزری، اور جون ایلیا کیونکہ ان کے والد صاحب کی بھی جو انہوں نے وہ بات لکھی ہے اس کتاب میں کہ تربیت نہ صحیح نہ کرنے کے، علم کو ہی ذخیرہ بتایا، علم کو ہی انہوں نے وہ بتایا۔ تو جون ایلیا شاید عملی یہ کہنا زندگی، وہ چاہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے پریکٹیکل لائف کی طرف انہوں نے مجھے لے جانے کی کوشش نہیں کی، صرف یہی مجھے بتایا کہ کتابیں پڑھو، مطلب کہ کتابیں پڑھو۔ عملی زندگی، مطلب کہ کوئی پریکٹیکل لائف جو ہے مجھے گزارنے کا کوئی سلیقہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو اپنے باپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں وجہ سے۔ وعلیکم السلام، سیڈ اردو پوئٹری۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ گئے ہیں۔ آپ جی پاکستان جی سے ہیں کافی، بھائی میں جی؟ اصل میں صحیح طرح کمنٹ پڑھ نہیں پا رہا، 2-3 کمنٹ جو میرے آگے شو ہو رہے ہیں وہ میں بند پڑھ پا رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ کے لیے پوچھا ہے وہ۔ جی جی میں پاکستان سے ہوں، جہلم سے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ ایک میری پرسنل بھی کویشچن تھا کہ جون ایلیا صاحب جب ہندوستان سے پاکستان شفٹ ہوئے تو اس وقت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم منٹو کے بارے میں اگر پڑھتے ہیں تو منٹو کو وہ جو ڈویژن ایک ہوا تھا، ایک تقسیم جو اس وقت ہوئی تھی، اس کا بہت سارے رائٹرز پہ، شاعروں پہ بہت ایک بڑا ایفیکٹ ہوا تھا کہ انہیں اپنی ساری چیزیں بدلنی پڑی، ادھر سے ادھر گھر چھوٹ گیا، رشتہ دار چھوٹ گئے، دوست احباب چھوٹ گئے، اور جو لوگ پاکستان چلے گئے، تو ان کی کہیں نہ کہیں رائٹنگز میں اور شاعری میں وہ ایک چیز جھلکتی ہے۔ تو
تو کیا جون ایلیس آپ کے بارے میں بھی کہیں آپ نے ایسا پڑھا یا کچھ ہے کہ ان کی شاعری یا ان کے کسی قصے میں آپ کو ایسا نظر آتا ہو کہ ہاں انڈیا اور پاکستان کے بٹوارے کا ان پر زندگی پہ فرق پڑا؟ جی یہ میں بالکل جتنا میں کہتا ہوں کہ اگر جان ایلیا کو اس پارٹیشن کا دکھ ہوا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی اور شاعر کو یا کسی بڑے ادیب کو جس نے انڈیا سے پاکستان ہجرت کی اس کو بھی دکھ ہوا ہوگا۔ آپ نے اکثر ایک جملہ پڑھا ہوگا، وہ اکثر لوگ جب 14 اگست ہوتی ہے پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو وہ لوگ لگاتے ہیں کہ جان ایلیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان صاحب علی گڑھ کے لوڈوں کی شرارت تھی۔ جی بیسکلی جان ایلیا جو ایک کمیونسٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہندوستان کا بٹوارا ہو، تو جب بٹوارا ہو گیا تو اس چیز نے جان ایلیا کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی جان ایلیا نے ہندوستان کو نہیں چھوڑا تھا۔ 1956 تک جان ایلیا ہندوستان میں ہی تھے، انہوں نے اپنا امروہہ نہیں چھوڑا کیونکہ وہ بہت حد پیار کرتے تھے، لیکن مجبوری یہ بن گئی تھی کہ ان کا سارا خاندان جو ہے وہ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ ان کے تینوں بڑے بھائی وہ پاکستان آ گئے تھے اور ان کی ایک بہن رہ گئی تھی جس کا جو ہے وہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر وہاں پر جان ایلیا کا کوئی نہیں رہ گیا، تو اس وجہ جان ایلیا کو 1956 میں پاکستان آنا پڑا، اور جان ایلیا نے اس پہ بہت دکھ کا اظہار بھی کیا ہے۔ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ وہ جو چیز جو صرف ہندوستان کی تھی وہ پاکستان لائی جا رہی ہے، وہ پاکستان لائی جا رہی ہے۔ یہ جان ایلیا نے انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے رستے میں لکھی تھی۔ جی ایک شعر لکھنا جان کے نیچے ایک بھائی نے پوچھا کہ فارحہ کا امیجنری گرل فرینڈ تھی۔ جی بھائی، فارحہ جو ہے وہ ایک امیجنری گرل فرینڈ تھی، اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے کنفیوژن رہتی ہے کہ جان ایلیا فارحہ جو ہے ایگزسٹ تھی نہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ایک امیجنری جو ہے وہ گرل فرینڈ تھی جان۔ جی آپ کمنٹس دیکھ لیں ایک بار، اگر کوئی سوال آپ جس کا جواب دینا چاہیں، کوئی ہو جس کا سلام کا جواب دینا چاہیں۔ ہاں، ایک بھائی نے پوچھا ہے یور نالج اور نیو کمنگ بک آف جان ایلیا۔ جی جان ایلیا کی ایک نئی بک آ رہی ہے کیوں کے نام سے، اب پتہ نہیں کب آ رہی ہے لیکن آ ضرور رہی ہے۔ خالد احمد انصاری سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میرے سے ایک دفعہ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہ کہہ رہی ہیں میں بہت بڑی فین ہوں مرشد کی۔ جی یہ مرشد جی کون ہے؟ اچھا، کوئین ہبا۔ جی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے پیار جان ایلیا کے لیے۔ یہاں پر بندے نے پوچھا کائنڈلی شیئر یور نالج اباؤٹ کمنگ ہز بکس۔ جی میں نے بتا دیا، وہ میں نے آپ کو پہلے۔ اچھا، تو ان کی کوئی کتاب آنے والی ہے؟ میں نے سنا نہیں، میرا جی کیوں کے نام سے جی آ رہی ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ایک بک آئی ہے راموس۔ جی تو اس میں جو کلام پبلش ہو رہا ہے جان ایلیس، وہ جان ایلیس آپ کا رکا ہوا کلام ہے یا مطلب وہ کچھ ترتیب ہے میں دوبارہ آ رہا؟ نہیں، وہ جان ایلیا کا مطلب بالکل نیو کلام ہے، رکا ہوا کلام جو ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ یہ اگر آپ جان ایلیا کی جانی کتاب پڑھی ہے، اس میں وہ خالد احمد انصاری نے لکھا ہے انہوں نے کس طرح اسٹرگل کی، جان ایلیا کا کلام کس طرح جگہ جگہ سے انہوں نے اکٹھا کیا، ان کو کہاں جانا پڑا، اور اس پہ انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ یہ کیوں کا بھی ذکر انہوں نے اس جگہ کیا ہے کہ کیوں میں کیا کون سا کلام ہے اور کون سا کلام نہیں ہے۔ اچھا، کیا تھا حیا کی جان تھا وہ، پھر بات بے حیائی کی تھی۔ یہ کیا جان ایلیس آپ کا شعر ہے؟ جی یہ اس کا پہلا مصرع کیا پڑھے، میں بھول جاؤں پڑھا تھا، وہ اوپر ہی چلا گیا۔ حیا تھا، حیا کی جان تھا وہ۔ جی شعر جان ایلیا کا، ہاں پھر بات بے حیائی کی ٹھہری، یہ جان ایلیا کا شعر ہے بالکل۔ تو جان ایلیا کی فیملی کے بارے میں اگر ہم بات کریں عدنان بھائی، آپ کیونکہ پاکستان میں چلے گئے تو باقی کی زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری، تو ان کی فیملی کی، ان کے پریوار کی اگر بات کریں تو ان کے بیٹے کے بارے میں یہاں ہندوستان میں ہم لوگ سنتے ہیں علی زیرون کو، شاید میں نے سنا ہے، مطلب مجھے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا سین ہے ان کا۔ ہاں، یہ سب سے بڑی کنفیوژن، اگر جان ایلیا کے فینز میں جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے تو وہ یہ رہی ہے اب تک کی کہ وہ علی زیرون کو جان ایلیا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ ایسے یہ بالکل غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میرے بایو میں جائیں، میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں میں نے یہ بات کلیئر کی ہے
کہ علی زری ان کون ہے، اور جان ایلیا کا میں نے ان کا بیٹے کا تعارف بھی کروایا ہے، میں نے ان کی اسپیشلی پکچر بھی دکھائی ہے جان ایلیا کے بیٹے کی، اچھا اور ان کا انٹرویو کا ایک جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ ہے وہ بھی میں نے اس میں جو ہے اب جان ایلیا کے بیٹے کا اپنے باپ کے بارے میں جو ہے نا وہ فیلنگس کو بارے میں شیئر کیا ہے اس میں، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو اس میں آپ بہت کلیئر ہو جائیں گے. جی جی جی، تو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو تو ضرور علی دیکھوں زری گا. جو ہے وہ جان ایلیا کے بیٹے نہیں ہے تو مطلب یہ ہم بہت کنفیوژن میں جی رہے ہیں ہندوستان میں. کنفیوژن پہ یہاں پہ. جی بالکل، یہ آپ جہاں تک آپ سے ہو سکے یہ لوگوں تک یہ بتائیں، یہ جی جو جی ہے انشاءاللہ. غلط فہمی ہے ان کی، کافی لوگ جو ہے وہ اس پہ مبتلا ہیں. چلیے عدنان بھائی، جون ایلیا صاحب کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. ابھی جی ہم آگے تھوڑی بات اور کریں گے، کچھ غزلیں یا نظمیں، کچھ شعر اور آپ سے جی سنیں گے جون صاحب کے بارے میں. لیکن میں بیچ جی میں ایک جی چیز ضرور. پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، اس سے واقف ہیں آپ؟ جی جی ضرور، میں اکثر میرے پاس پہلے تو جب میرے پاس جان ایلیا کی کتابیں موجود نہیں ہوا کرتی تھی تو میں اس ویب سائٹ پر جا کر جان ایلیا کی جو ہے وہ شاعری پڑھا کرتا تھا، اور کافی ہیلپ فل ہے وہ ویب سائٹ، اس نے مجھے کافی جان ایلیا کی شاعری سے مجھے وابستہ کیا ہے. مجھے کافی اشعار جو میں جن میں کنفیوژن ہوا کرتی تھی وہ مجھے جان ایلیا اس ویب سائٹ سے مجھے ملے ہیں، اور ریفرنس کے ساتھ. تو بہت اچھی ویب سائٹ ہے ریختہ، میں ابھی بھی اکثر اس کو یوز کرتا ہوں. ریختہ کا ہر سال اس میں ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے 3 دن کا دلی میں. ہاں جی ہوتا اگر ہے آپ ہوتا ہے. کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو. ابھی تو خیر وہ میں نے کورونا. ابھی تک مجھے تو وہ شاید حاصل نہیں ہوا وہ جوائن کرنے کا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کافی جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ جان ایلیا اور دوسرے شاعر پہ بھی جو شاعروں پہ بھی اور وہ مشاعرے ہوتے ہیں. ایک بہت عمدہ پروگرام ہوتا ہے، بہت عمدہ قسم کا پروگرام ہوتا ہے. اور میں نے مطلب ہم نے اپنی زندگی کی میرا تعلق شہر ہاپوڑ سے ہے ہندوستان میں. عدنان بھائی، اگر آپ کی اچھا عافیت اچھا. ہو، مولوی عبدالحق صاحب سے. جی جی، مولوی عبدالحق صاحب نے اردو مجھے بس وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اردو کی بک نے مجھے ان کے بارے میں ان کا تعارف کروایا تھا کہ اردو کے لیے جو جدوجہد انہوں نے کی ہے ان کی مثال آپ ہیں. اس پہ جان ایلیا نے مضمون بھی لکھا ہے، ان کے اچھا. فرنود میں موجود ہے. انہوں نے پورا مولوی عبدالحق پہ لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اردو کی جدوجہد کی اور اردو کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنوائی انہوں نے انڈیا میں. تو اس جی کا جی بھی جی. انہوں نے ذکر کیا ہے. اردو اگر آج اردو زندہ ہے انڈیا اور پاکستان میں، اگر اس طرح اردو زندہ ہے تو اس کا سارا جو ہے ان کو کریڈٹ جو ہے وہ مولوی عبدالحق کو جاتا ہے. تو مولوی عبدالحق صاحب کی جو پیدائش تھی وہ میرے ہی شہر میں ہوئی تھی. جی جی ماشاء اچھا اچھا اچھا. جی کیا اسی بات شہر ہے. میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، جس شہر میں اس کے. اور آپ کو پتہ نہیں، آپ کو جاننے کے کیا نام ابھی ہے آپ کے ابھی شہر کا؟ میں بھول گیا ہوں. ہاپوڑ. ہاپور. اچھا، یہ کس شہر میں مطلب یہ ایک اتر پردیش جو ہے یو پی اسٹیٹ اتر ہے پردیش. اوکے یو اس پی. میں ہے. جی. اب تو خیر ہم جی لوگ میں جی. دلی وغیرہ کا، کیونکہ ساری اوکے اوکے. بڑی سب ہم پڑھائی وغیرہ سب وہیں کرتے ہیں دلی میں. تو اب تو دلی ہیں خیر. لیکن آپ کو جب جان کے خوشی ہوگی کہ یہاں پہ مولوی عبدالحق صاحب کا ایک جو گھر تھا جس میں ان کی پیدائش اور سب کچھ ہوا، اس گھر کو ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے خریدا ہے، اور اس کو رینوویٹ ہم کروا رہے ہیں مولوی عبدالحق صاحب کی یاد میں. بہت میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا کام کیا انہوں نے. اگر یہ انہوں نے کیا ہے، اگر ظاہر ہے ایسے لوگوں کو ہم نہیں زندہ رکھیں گے تو کون رکھے گا. یہ تو ایک بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے. تو مولوی عبدالحق صاحب کے لیے ہم اس کو پورا کا پورا رینوویٹ کروا رہے ہیں، وہ ہمارے دوست. خیر، بہت اچھا اب بہت اچھا. بات خوشی کرتے ہوئی، ہیں دل سے خوشی دوبارہ. ہوئی اگر یار. جون ایلیا صاحب کی. تو جون ایلیا صاحب، ایک کوشچن ابھی کسی نے ٹیگ کیا ہے مجھ کو، کوشچن میں پوچھ چکا ہوں پر شاید محترمہ یہاں تھی نہیں. آپ نے خود کو جون ایلیا سے ہی کیوں کنیکٹ کیا؟ آپ اپنا کوئی کلام بھی سنائیں. آپ اپنا کوئی کلام، کیونکہ آپ کے بایو میں لکھا ہے رائٹر، تو آپ لکھتے بھی ہیں شاید. نہیں، یہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. میں لکھتا نہیں ہوں اصل میں. اچھا میرے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے. وہ رائٹر میں نے وہ لکھا ہے کہ وہ جان ایلیا رائٹر تھے. میں نے اصل اچھا میں اپنے اچھا پیج اچھا. کا ٹائٹل جو ہے وہ لکھا. میں نے لکھا نہیں ہوں، لکھتا نہیں ہوں. میں جھوٹ کیوں بولوں، لکھتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور اس بات میں جان ایلیا کی ایک بات کا قائل ہوں کہ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے لیکن وہ لکھ رہے ہیں. بہت سے تو میں لوگ اس بات کا قائل ہوں کہ مجھے پڑھنا پسند ہے. مجھے بہت پڑھنا پسند ہے. میں بہت اردو کی کتابیں پڑھنا مجھے بہت پسند ہے.
وہ لکھا میں نے کبھی نہیں ہے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی، شاید اگر کوشش کروں تو کچھ 2-3 اشعار جو ہے وہ لکھ لوں۔ تو مطلب آپ نے کوشش نہیں کی، آپ نے کوشش کی اور آپ کو وہ معیار نہیں کوشش ملا نہیں کی، کہ میں نے جس کا... کبھی کوشش نہیں کی، نہیں میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اچھا 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 اچھا، خیر ہمارے ساتھ بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی اور ان کو... کیونکہ جب ہم بہت اردو مجھے شاعری پڑھتے میں ہیں... نے وہ میں آگے آپ کا پیج وہ میں سرچ کر رہا تھا، وہاں پہ آپ نے ٹیم کا وہ ہائی لائٹ میں مینشن کیا، اس میں ٹیم میں دیکھ رہا تھا جو آپ نے وہ آپ کی ٹیم ہے اس میں کافی لوگ جو ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، تو میں وہ اس سے کافی متاثر ہوا تھا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور لکھیں گے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہم نے بہت چھوٹے وقت میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں جو اردو کا جو ایک وہ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی لینگویج ہے، تو بالکل اب تو خیر ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، دیکھتا نا بہت ساری چیزیں آسان کرتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے اردو کی اسکرپٹ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ خطرے میں آ رہی ہے جو نستعلیق ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیم بنائی، زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ہیں اور مختلف جگہ کے ہیں، پورے ہندوستان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک چھوٹی ہم نے ابھی دلی یونیورسٹی کے کالجز میں ہمیں بلایا تھا، وہاں ہم نے بہت ساری چیزیں پیش کی اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے اردو سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب ہم نے شروعات ہی کی تھی اور ہم آگے بڑھ ہی رہے تھے بہت اچھے طریقے سے، تب پھر یہ کورونا صاحب آ گئے اور انہوں نے زندگی پہ بریک سا لگا دیا۔ تو ہاں یار، اسی یہ کی کرونا نے جو ہے نا کافی جو ایکٹیویٹیز کو ہے جو متاثر کیا ہے، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اردو کی جدوجہد کے لیے کافی کام کیا، تو یہ ایک اچھا کام جو ہے وہ آپ کر رہے تھے، اور اس کا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور جاری رکھیے گا، کیونکہ اردو انشاءاللہ۔ ہندی تنازع آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پاکستان ہندوستان کی پارٹیشن سے پہلے ہی یہ تنازع کھڑا ہو گیا تھا ہندوؤں میں مسلمانوں میں، جی جی ٹھیک، تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی آپ ضرور کوشش کیجیے گا۔ اردو جو ہے وہ ہندی کی طرح ایک زبان ہے، اس کو بھی اگر آپ لوگ پڑھیں، اس کو سیکھیں تو بہت آسان زبان ہے، یہ لشکری زبان ہے، کافی زبانوں سے مل جل کے بنی ہے، ایزی زبان ہے، تو اگر آپ اس کے لیے ورک کریں گے تو آپ بہت اچھا کریں گے۔ جی، ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ لگی ہوئی ہے اور بہت ہی جلد جیسے لاک ڈاؤن سب انڈیا میں ختم ہونے والا ہے، کیونکہ دہلی میں ابھی انشاءاللہ دوبارہ سب کچھ یہ 50 لوگوں والا ایونٹس کا وہ ہونے والا ہے، تو ہم لوگ بہت جلدی انشاءاللہ ایونٹس ضرور کریں گے ضرور دلی میں، اور آپ سے میں جڑے رہیں گے یہاں پہ عدنان ایک بھائی۔ بات کرنا چاہوں گا کہ جون ایلیا کو اتنی پرفیزائی پاکستان میں نہیں ملی جن کو بھی ان کو انڈیا میں ملی ہے۔ اب جیسے آپ جی دیکھ جی لیں انڈیا میں کافی جو ہے جون کے نام سے مشاعرے ہوتے ہیں، جی بے یہاں شک۔ پہ میں نے ہارڈلی کوئی مشاعرہ پاکستان میں دیکھا ہوگا جو جون ایلیا کے نام سے ہوا ہو، تو یہ ہمارے آپ ہمارے جیسے لوگ وہاں پہ جو ہے نا، جی جی ہمارے قریبی ایک ہندی کے بہت اچھے کوی ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہو شاید یا کچھ نہیں ہو، کمار وشواس صاحب، نہیں میں نے نام نہیں سنا ان کا۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جون ایلیا کے لیے، وہ کتاب ہندی میں ہے کیا بات، اور اس کتاب کا کیا نام بات ہے وہ شاعر بدنام۔ وہ شاعر بدنام ہندی میں؟ جی ہندی میں وہ کتاب ہے اور اردو پوری میں انہوں نے... اویلیبل ہوتی تو ہم پڑھ پاتے، کوئی ہندی بات نہیں، ہم آتی ہے اس کو... سر۔ میں اس میں پڑھ کے کوئی کام کی چیزیں ہوں گی تو آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ ضرور کر کے بھیج ضرور دوں گا۔ ضرور ضرور۔ اچھا، یہ میرے ایک بھائی ہیں سیڈ ڈاٹ اردو پوئٹری، یہ بھی انڈیا سے ہیں آپ کی طرح، تو جی وہ جی۔ آج سے کافی عرصے پہلے میں ان کے ساتھ لائیو آیا کرتا تھا، ہوں۔ تو یہ پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، آج جن کا کمنٹ میں نے پڑھا ہے تو میں ان کا تو پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں غائب ہوتے ہیں آپ بھائی، آ جایا کریں لائیو ہمارے ساتھ، یہ بھی آپ کی طرح انڈیا سے ہیں۔ جی جی، بہت لوگ جی انڈیا میں اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، جن جی کا علی گڑھ سے تعلق بہت رہا زیادہ۔ ہے وہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اردو کے لیے۔ تو عدنان بھائی کچھ ایک نظم یا غزل آپ کوئی سنانا چاہتے ہو پوری کی پوری جون صاحب کی، کیونکہ میں بھی ایک سنانا چاہتا ہوں تو میں بھی سنا دوں گا۔ چلے پہلے آپ سنا دیں پھر میں سنا دوں، کیونکہ میں کب سے بول رہا ہوں آپ سے سنا رہا ہوں، اب آپ سنا دیں پھر میں بعد میں سنا دوں۔ نہیں نہیں، آپ نے جو بھی باتیں بتائیں وہ بہت بہت ضروری باتیں تھیں، اور میں پرسنلی یہ بتاؤں مجھے وہ ان میں سے بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو بالکل بھی نہیں پتہ تھی، تو آپ سے بات کر کے تو ایک جو وقت ہے وہ یوٹیلائز ہوا ہے اور بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے۔ تو ایک غزل ہے جو مجھے کافی پسند ہے، ویسے تو مجھے جون ایلیا کی ساری غزلیں یا نظمیں پسند ہیں، اور اچھا، تو میں اس میں نا سلیکٹ نہیں کر پاتا ہوں کہ کون سی میں پڑھوں یا نہ یہی بات پڑھوں، یہی بات ہے، تو میں رینڈم ایسے ہی کوئی بھی اس پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اسے پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، میں نے کہا اس کو ہی پڑھ یہی لیتا بات ہے، یہی بات ہے۔ ہوں۔ چلیں آپ تو سنا دیں، کوئی بھی سنا دیں۔ یہ غزل ہے جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، واہ، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو، گر جاتا، واہ، تمہارے بعد بھلا کیا ہے وعدہ پیمان،
بس اپنا وقت گنوا لوں اگر اجازت ہو. واہ، تمہارے بہت ہجر کی اچھا. شبہ تمہارے ہجر کی شبہائے کار میں جانا، کوئی جانا چراغ کوئی جلا چراغ لوں جلا اگر لو اجازت ہو. اگر اجازت. کسے ہے کیا بات خواہش مرہم گری مگر پھر بھی میں میں اپنے اپنے زخم دکھا لوں اگر اجازت ہو. اگر اجازت. تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی، کچھ اپنا حال سنبھالوں اگر ہاتھ اجازت ہو. سنبھالوں اگر اجازت. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہترین غزل ہے یار جی. اگر بہت آپ اس غزل کو حیدر بھائی کی آواز میں سنی ہوگی آپ نے، یہ جی جی اجازت جی نام جی سے. جی جی حیدر بھائی سنیے. بہترین غزل ہے یار. جی تو آپ کچھ سنا دیں، پھر میں اپنی آڈینس میں سے کسی سے کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ٹیم میں ہیں، جو کچھ ایسے لوگ ہیں عدنان بھائی جو صرف جو نہیں لیا کے علاوہ دوسرا شاعر ہی پڑھنا پسند نہیں کرتے نہیں ہمارے یہی ساتھ. بات ہے، وہ یہ جان علی نے خود لکھا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی ان کی ایک شعر سنا ہوگا، ہے میری آرزو کے میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت. وحشت ہو. واہ. تو یہ بات ساتھ ثابت ہو چکی ہے، ہمیں ہر شاعر سے جو ہے وحشت ہو چکی ہے. جان ایلیا کے علاوہ کوئی شاعر ہمیں جو ہے پسند آتا ہی نہیں ہے. ایسا جادو کیا ہے جان ایلیا نے. اچھا میں آپ کو یہ غزل سناتا ہوں. میں بھی سلیکٹ نہیں کر پا رہا. ہوں. ہاں یہ سنا دیتا ہوں، یہ آپ نے جان ایلیا کے بعد میں سنی ہوگی تو ہوں. آپ بہتر سمجھ پائیں گے اس غزل کو. جی. سر ہی اب چھوڑیے ندامت میں، واہ. نیند آنے لگی ہے لگی ہے فرقت میں، فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر. جان علیہ کا ساتھ چیک کیجئے ذرا. ہیں دلیلیں تیرے تیرے خلاف مگر خلاف سوچتا ہوں سوتا تیری ہوں تیری حمایت میں. حمایت. واہ. روح نے عشق کا فریب دیا، آہا. یہ جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے. روح نے عشق کا فریب دیا فریب جسم کیا. کو جسم کی عداوت. آہا. جسم کو جسم کی اب عداوت. فقط عادتوں کی ورزش ہے، ہوں. روح شامل نہیں شکایت میں. آہا. عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں آہا. چیختا ہوں بدن کی اسرت میں. وطن کی اسرت میں. یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم ہوں. روٹتے اب بھی ہیں مروت میں. واہ. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی ہوں. لگ گئی آگ اس عمارت میں. آہا. اپنے حجرے کا کیا بیاں کے جہاں ہوں. خون تھوکا گیا شرارت میں. اب یہ خون تھوکنا خون یہاں پر نا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ بعد میں کلیئر کر دو کہ خون تھوکنا جان ایلیاس نے کافی شاعروں میں اس لفظ کا یوز کیا ہے، خون تھوکنا. تو جان ایلیاس پہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ جو لفظ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، خون تھوکنا. یہ جان ایلیاس اپنے شاعر میں لکھا ہے انہوں نے اس پہ بھی. اچھا. وہ حلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. خلوت میں. زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت. محبت میں. واہ. اب آخری شعر ہے، یہ کافی کنٹروورشل شعر ہے، اگر کافی لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے. حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں کہ خدا نے دنیا کو اتنی جلدی میں بنایا ہے کہ جو بنا جتنے آج دیا. مسائل ہیں یہ اسی وجہ سے. تو خیر یہ یہ تو پوری غزل جو ہے وہ. کنٹروورشل بہت خوبصورت غزل آپ نے سنائی، جی بہت خوبصورت ہے عدنان بھائی. جی جی تو عدنان بھائی انشاءاللہ آپ سے بہت ساری باتیں آگے بھی ہوتی رہیں گی. بہت بہت اچھا لگا آپ انشاءاللہ سے ضرور بات کر کے. ضرور. بہت اور شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے اس قابل بہت سمجھا. انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. انشاءاللہ عدنان بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جی جی باتیں ہیں آپ سے جو آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرنی رہے ہیں. گا. اور ساری جو جی جی آپ سے ریلیٹڈ یا ان سے الگ، یا پاکستان میں ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی یا آپ کو ہندوستان میں کچھ ایسی چیزیں یا کوئی ضرور کتاب ایسی ضرور چاہیے ضرور. ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یاد انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے انشاءاللہ رہے گی. اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے پھر پھر ملاقات ہوگی عدنان بھائی. انشاءاللہ انشاءاللہ پھر سے آپ کا دل سے شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ جن سے ابھی تک ملاقات نہیں. امید کرتا ہوں ان سے بھی ملاقات ہوگی تو جی انشاءاللہ ایک ایک ضرور. یار ایک مجھ سے کانٹیکٹ کا پوچھ رہے ہیں یار، مجھے پیج فالو کر رہے ہیں، وہاں پہ مجھے فالو کر لیں، وہاں پہ آپ کو میں اپنی کانٹیکٹ انفو دے دوں گا. چلیے ٹھیک ہے عدنان جی بھائی جی بھائی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ. خدا حافظ. جی جی خدا حافظ.